بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان صاحب کو دیکھا ہوگا. یہ یہودی ہیں. ان کا نام ہے ربی اسرائیل داود، ربی اسرائیل ڈیوڈ، اس طرح کا ان کا نام ہے. یہ امریکہ میں رہتے ہیں اور بہت سے اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں جو فلسطینیوں کے حق میں ہوتے ہیں تو ان کو یہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو ان کا نقطۂ نظر یہ ہے، ان کا بھی اور ان کی تنظیم کا بھی، کہ یہودیوں نے جو حکومت قائم کی ہے اسرائیل کے نام سے، یہ حکومت ان کو نہیں قائم کرنی چاہیے تھی. ہرگز ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال انہوں نے ایسا کر لیا ہے. اب اس کا انجام اور نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو کر رہے گی. ان کا کہنا ہے کہ یہ توریت کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. توریت کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی حکومت قائم کی جائے گی تو ختم ہو جائے گی. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اصل ان کے نزدیک جو مسیحا ہیں، جب وہ آ جائیں گے، ایک مسیح کا کانسیپٹ تو ہمارے یہاں ہے. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہوگی. یہی عیسائیوں کا نقطۂ نظر بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے لوٹ کے آئیں گے. البتہ جو یہودی ہیں ان کا نقطۂ نظر تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی صاحب ہوں گے، وہ لوٹ کر آئیں گے. تو ان کا کہنا ہے کہ جب وہ آ جائیں گے، کے آنے کے بعد پھر وہ ہیکل سلیمانی بھی تیار کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکومت بھی قائم کریں گے. تو یہ سارے کام اس وقت ہوں گے. اگر آپ اس سے پہلے یہ کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ سب کا سب جو ہے ختم ہو کر رہ جائے گا. چنانچہ وہ اسی بات کا اعادہ کرتے ہیں. اگرچہ ان کی تنظیم کو دنیا بھر میں زیادہ لوگ نہیں مانتے ہیں یہودیوں میں سے، لیکن کچھ تعداد ہے بہرحال جو ان کے ساتھ دیتی ہے. اور یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی حکومت جہاں کہیں بھی قائم رہی ہے تو یہودی ان کی حکومتوں میں سب سے زیادہ سیف رہے ہیں. اور یہودیوں کے لیے سب سے زیادہ اچھی حکومت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے. وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلامی خلافت تھی وہ لوٹ کر آئے، اس لیے کہ جتنے حقوق ہمیں اسلامی خلافت کے اندر ملے ہیں ماضی کے اندر، وہ کہیں اور نہیں ملے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کہا کرتے ہیں. بہرحال ان کی باتیں سنیں. To the Torah, the state of Israel will come to an end. کہتے ہیں کہ توریت کے مطابق اسرائیلی جو ریاست ہے وہ ختم ہو جائے گی. It's written in the Torah in Numbers 4. یہ بات جو ہے توریت کے اندر لکھی ہوئی ہے. چیپٹر 14 ہے ورس 41 ہے. Verse 41. A rebellion against God cannot be so. خدا کے خلاف کوئی بغاوت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. The state of Israel will come to an end. اسرائیلی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی. We hope and pray to a peaceful end. ہم امیدیں کرتے ہیں کہ وہ امن و امان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا. And that the whole land from the river to the sea will. اور ساری کی ساری جو سرزمین ہے وہ سب کی سب جو ہے فلسطینیوں کو مل کر رہے گی. Will go back to the Palestinians. بہرحال یہ ان کا نقطۂ نظر ہے. اصل اگر آپ توریت کو دیکھیں گے تو وہاں صراحت کے ساتھ اس طرح کی ورسز ملتی ہیں. یہ کتاب مقدس ہے ہمارے سامنے، اردو ترجمہ ہے. اس میں جو توریت ہے تو توریت کا ایک باب ہے استثناء. توریت جو کتاب ہے اس کے اندر ایک استثناء کا چیپٹر ہے. اس میں صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو اسرائیلی حکومت ہوگی اس کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے اس میں یہ بہت سے لوگ جو اور یہودی ہیں وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں وہ، لیکن بہت سے لوگ اس کو مانتے بھی ہیں. دیکھیں کتنی صراحت کے ساتھ باتیں لکھی ہیں. لکھا گیا ہے کہ اگر تو اپنے خدا کی نہ سنے تو آخرکار تم میں سے بہت کم بچے رہ جائیں گے. گو تم پہلے ستاروں جیسے بے شمار تھے. جس طرح پہلے رب خوشی سے تمہیں کامیابی دیتا اور تمہاری تعداد بڑھاتا تھا، اسی طرح اب وہ تمہیں برباد اور تباہ کرنے میں خوشی محسوس کرے گا. تمہیں زبردستی اس ملک سے نکالا جائے گا جس پر تو اس وقت داخل ہو کر قبضہ کرنے والا ہے. تب رب تجھے دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک تمام قوموں میں منتشر کر دے گا. تو منتشر ہو جاؤ گے تم. وہاں تو دیگر معبودوں کی پوجا کرے گا، ایسے دیوتاؤں کی جن سے نہ تو اور نہ تیرے باپ دادا واقف تھے. ان ممالک میں نہ تو آرام و سکون پائے گا، نہ تیرے پاؤں جم جائیں گے. رب ہونے دے گا کہ تیرا دل تھر تھراتا رہے گا. تیری آنکھیں پریشانی کے باعث دھندلا جائیں گی اور تیری جان سے امید کی ہر کرن جاتی رہے گی. تیری جان ہر وقت خطرے میں ہوگی اور تو دن رات دہشت کھاتے ہوئے مرنے کی توقع کرے گا. صبح اٹھ کر تو کہے گا کاش شام ہو، اور شام کے وقت کاش صبح ہو، کیونکہ جو کچھ دیکھے گا اس سے تیرے دل کو دہشت گھیر لے گی. تو صراحت کے ساتھ
یہ توریت کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہیں. اور جو فلسطین کے جو بزرگان تھے وہ بھی تقریباً یہی نقطۂ نظر رکھتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ اسرائیلی جو حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اور وہ پیشین گوئی بھی کیا کرتے تھے باقاعدہ. انہوں نے تو بلکہ ایک شیخ تھے, انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ 2035 تک انشاءاللہ العزیز 2035 وہ سال ہوگا کہ یہ جو اسرائیل ہے اس کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا. اس لیے کہ انہوں نے قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کر کے پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ 2035 میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. بہرحال توریت کے مطابق خود بعض یہودیوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو اسرائیلی حکومت ہے یہ جو ہے ختم ہو جائے گی. اللہ کرے کہ ایسا جلد ہو اور وہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اس لیے کہ توریت خود اسی کا تقاضا کرتی ہے. خود یہ لوگ جو ہے جب اس کتاب کو مانتے ہیں تو ان کو تو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے اس وقت, اور جو فلسطینیوں کی زمین ہے وہ اہل فلسطین کو واپس کر دینی چاہیے.